بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ جی ہاں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح خوش شکل، ہنسمکھ، دراز قد اور ایسے تیکھے خد و خال والے کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو سرور حاصل ہو، آپ سے ملاقات کرنے والی کی طبیعت مانوس ہو اور اسے دلی سکون میسر آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ خوشحال، منکسر المزاج اور بہت ہی شرمیلے تھے، لیکن جب کبھی افتاد آن پڑتی یا کوئی مشکل وقت آ جاتا تو پھر آپ شیر کی مانند چاقو چوبند ہو جاتے۔ علاوہ ازیں آپ جلال و جمال، طبیعت کی تیزی اور اثر و نفوذ میں چمکدار تیز تلوار کی مانند تھے۔ آپ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے امین، حضرت عامر بن عبداللہ بن جراح الفہری القرشی، جن کی کنیت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قریش میں 3 شخصیات ایسی ہیں جن کے چہرے تمام لوگوں سے بڑھ کر زیادہ حسین، جن کا اخلاق سب سے عمدہ اور جن میں حیا سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر وہ آپ سے گفتگو کریں تو قطعاً جھوٹ نہ بولیں، اگر آپ ان سے کوئی بات کریں تو آپ کو جھٹلائیں گے نہیں۔ میری نظر میں وہ 3 عظیم شخصیات یہ ہیں: حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی۔ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے دوسرے روز ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ اجمعین حضرت صدیق اکبر کے ہمراہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ حقیقت میں یہ عظیم شخصیات وہ پہلی بنیادیں ہیں جن پر اسلام کا محل تعمیر کیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ معظمہ میں شروع سے آخر تک مسلمانوں کو پیش آنے والے تلخ حالات میں زندگی بسر کی۔ ایسی شدید تکالیف اور رنج و الم میں ان کا ساتھ دیا کہ جن شدائد اور تکالیف کا روئے زمین پہ بسنے والے کسی بھی دین کے پیروکاروں کو کبھی بھی سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ آپ اس دور ابتلا میں ثابت قدم رہے اور ہر صورت میں اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صمیم قلب سے سچا مانا۔ لیکن میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آنے والی آزمائش اس قدر نازک تھی کہ انسانی تخیل میں بھی نہ آ سکے۔ ہوا یہ کہ غزوہ بدر میں حضرت ابو عبیدہ بے خوف و خطر دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آپ کے اس جرأت مندانہ اقدام سے دشمنوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ آپ میدان جنگ میں اس طرح بپھرے ہوئے چکر لگا رہے تھے کہ جیسے موت کا کوئی ڈر ہی نہ ہو۔ آپ کا یہ انداز دیکھ کر قریش کے شاہ سوار گھبرا گئے۔ جو ہی آپ ان کے سامنے آتے تو وہ خوف زدہ ہو کر ایک طرف ہو جاتے، لیکن ان میں صرف ایک شخص ایسا تھا جو آپ کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو جاتا، لیکن آپ اس سے پہلو تہمی اختیار کر جاتے اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنے سے اجتناب کرتے۔ وہ شخص بھی آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے بار بار سامنے آتا رہا، لیکن آپ نے بھی اس سے پہلو تہمی اختیار کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ بالآخر اس شخص نے جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تمام راستے بند کر دیے، حتیٰ کہ وہ آپ کے اور دشمنان اسلام کے مابین حائل ہو گیا۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ باقی نہیں رہا تو اس کے سر پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا جس سے اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قتل ہونے والا شخص کون تھا؟ بلا شبہ میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آنے والی یہ آزمائش حساب دانوں کے حساب سے بھی ماورا تھی اور ایسی نازک کہ انسانی قوت ادراک میں بھی نہ آ سکے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ لاش تو جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ بن جراح کی تھی تو آپ انگشت بدناہ رہ جائیں گے۔
दरअसल हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बाप को कत्ल नहीं किया, बल्कि उन्होंने मैदान बदर में अपने बाप की हवले की शक्ल में शिर्क को निस्तो नाबूद किया। आपका ये इक़दाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इतना पसंद आया कि आपकी शान में दर्ज कभी ये ना पाओगे कि जो लोग अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखने वाले हैं वो इन लोगों से मोहब्बत करते हों जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की है, ख्वाह उनके बाप हों या इनके बेटे या इनके भाई या इनके अहले खानदान। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान सब्त कर दिया है। वो अपनी तरफ से एक रूह अता करके इनको कुव्वत बख्शी है। वो इनको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बसती होंगी, वो इनमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह इनसे राजी हो और वो अल्लाह से राजी हुए। यही लोग अल्लाह का गिरोह है। खबरदार रहो, अल्लाह का गिरोह फलाह पाने वाला है। सूरह मुजादला आयत नंबर 22। हजरत अबू उबैदा बिन जराह के लिए ये कोई अनोखा कारनामा नहीं था। वो तो अपनी कुव्वत ईमानी, जज्बा दीनी और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईमानत और दयानत के इस आला मकाम पर फाइज थे जिसके लिए बड़ी बड़ी हस्तियां अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ आरज़ूमंद रहती हैं। जनाब हजरत मोहम्मद बिन जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि ईसाइयों का एक वफ्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज की कि हजरत अपने सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन में से अब हमारे साथ किसी ऐसे शख्स को रवाना फरमाएं जिसे आप मुनासिब समझते हो, वो हमारे इन बाहमी माली इख्तलाफात को निपटाए जो शोमई किस्मत से शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। हम बरमला ये तस्लीम करते हैं कि हमें मुसलमान बहुत पसंद हैं। इनकी बातें सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाम को मेरे पास आना, मैं आपके साथ एक ऐसा शख्स रवाना करूंगा जो ताकतवर भी है और दयानतदार भी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं इस रोज जल्दी जल्दी नमाज ज़ोहर के लिए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आया कि शायद इस इंतखाब में मेरा नाम आ जाए। बाखुदा मुझे कोई अमारत और क़यादत का शौक न था, बल्कि मेरी तमन्ना ये थी कि वक्त के सामने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो औसाफ बयान फरमाए हैं इनका मुस्दाक में ठहरूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज ज़ोहर से फारिग हुए तो बड़े गौर से दाएं बाएं देखने लगे। इस दौरान मैंने अपना सर ऊपर उठाया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुझ पर पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल नमाजियों की तरफ देखते रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम हजरत अबू उबैदा पर पड़ी। इन्हें इशारे से अपने पास बुलाया और इरशाद फरमाया कि आप इस वफ्द के साथ जाएं और इनके बामी इख्तलाफात को अदल व इंसाफ के साथ निपटाएं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं इस मौका पर बेख्तियार पुकार उठा कि आज अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु हमसे बाजी ले गए। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु दयानत व अमानत के आला मकाम पर फाइज थे और आप में कायदाना सलाहियत बददर्जा बेहतर पाई जाती थी। बहुत से मौके पर आपकी दयानत व अमानत और कायदाना सलाहियतों का नहायत खुश असलूबी से इज़हार भी हुआ। एक रोज़ रसूल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की एक जमात को कुरैश के एक काफिले की सरकोबी के लिए रवाना किया। हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस जमात का अमीर मुकर्रर कर दिया और ज़ादे राह के लिए खजूरों का एक थैला अता फरमाया।
صورتحال یہ تھی کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ مجاہدین کے زادرہ کے لیے کوئی اور چیز بھی نہ تھی۔ اس سفر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور امیر قافلہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بھی قیادت و امانت کا حق ادا کر دیا۔ آپ روزانہ ہر ایک مجاہد کو ایک کھجور دیتے اور وہ اسے کھا کر پانی پی لیتا، اور یہ خوراک دن بھر کے لیے کافی ہوتی۔ غزوہ احد میں جب عارضی طور پر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ایک مشرک بڑے غضبناک انداز میں چلا رہا تھا، مجھے بتاؤ کہ مسلمانوں کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ اس نازک وقت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان 10 جام نثار صحابہ میں سے ایک تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا، اور اپنے سینوں پر دشمن کے تیر کھا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے دفاع کا فریضہ سر انجام دیا۔ جب جنگ کا دور ختم ہوا تو صورتحال یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک زخمی ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں سے خود کے 2 حلقے پیوست ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حالت دیکھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے آگے بڑھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں دھنسی ہوئے خود کے حلقے نکال دیں۔ اتنے میں ابو عبیدہ بن جراح نے آگے بڑھ کر عرض کی، خدارا اس خدمت کا موقع مجھے دیں۔ آپ کا شوق دیکھ کر حضرت صدیق اکبر ایک طرف ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ کو اندیشہ تھا کہ اگر ہاتھ سے ان حلقوں کو نکالا تو اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف ہوگی، تو آپ نے اس طرح کیا کہ اپنا ایک دانت مضبوطی سے ایک حلقے میں پیوست کر دیا اور پورے زور سے دانت دبا کر اسے رخسار مبارک سے نکال دیا، لیکن اس جستجو میں آپ کا وہ دانت ٹوٹ گیا۔ پھر دوسرے حلقے میں اپنا دوسرا دانت پیوست کر دیا اور اسی طرح دوسرا حلقہ بھی نکال دیا، اور اس کی کوشش میں آپ کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے دونوں دانت ٹوٹ جانے کے باوجود جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ تمام غزوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ثقیفہ بن سعد میں بیعت خلافت کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابو عبیدہ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں، کیونکہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ہر امت کا امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، میں اس عظیم ہستی سے بھلا کیسے سبقت لے جا سکتا ہوں جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمارا امام مقرر کر دیا ہو۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بلا اتفاق بیعت کی۔ حضرت ابو عبیدہ آپ کے دور خلافت میں معاون و خیرخواہ رہے۔ جب صدیق اکبر نے اپنی وفات سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین نامزد فرما دیا تو حضرت ابو عبیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور خلافت میں آپ کے مددگار و معاون و اطاعت شعار رہے۔ صرف ایک حکم کے علاوہ کسی بھی معاملے میں کبھی آپ کی حکم عدولی نہ کی۔ کیا آپ کو علم ہے کہ جناب ابو عبیدہ نے خلیفۃ المسلمین کے کس حکم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ملک شام میں لشکر اسلام کی قیادت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے اور بڑی تیزی سے شہر در شہر فتح ہوئے جا رہے تھے۔ پورا ملک شام بھی فتح ہو گیا اور اسلامی حکومت کی سرحدیں مشرق میں دریائے فرات تک اور شمال میں ایشیائے کوچک تک پہنچ چکی تھیں۔ جب فتوحات کا سلسلہ پورا نقطۂ عروج پر تھا، عین اس موقع پر شام میں طاعون کی ایسی خطرناک وبا پھیلی جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ لوگ بڑی تیزی سے اس بیماری کا شکار ہو رہے تھے۔ حضرت عمر کو جب اس نازک صورتحال کا علم ہوا تو فوراً ایک قاصد کو خط دے کر جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کیا۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے،
خط ملتے ہی فوراً میری طرف چل پڑیں۔ رات کو میرا خط ملے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اگر دن کو ملے تو پھر رات کا انتظار نہ کرنا۔ جب حضرت ابو عبیدہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پڑھا تو فرمایا مجھے معلوم ہے کہ امیر المومنین کو مجھ سے کیا ضروری کام ہے۔ دراصل وہ ایک ایسے شخص کو باقی رکھنا چاہتے ہیں جو اس دنیا میں ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں۔ پھر امیر المومنین کو اس خط کا یہ جواب تحریر کیا: امیر المومنین، بعد از تسلیمات عرض ہے، مجھے یہ علم ہے کہ آپ کو میرے ساتھ کیا ضروری کام ہے۔ میں اس وقت لشکر اسلام میں ہوں۔ آج مسلمان جس مصیبت میں مبتلا ہیں، میں اس نازک حالت میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، نہ ہی ان سے جدا ہونا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ رب ذوالجلال میرے اور ان کے متعلق اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ مجھے آپ اس سلسلے میں معذور سمجھتے ہوئے ان مجاہدین اسلام میں ہی رہنے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ والسلام۔ جب یہ خط امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اسے پڑھ کر آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام نے آپ کو زارو قطار روتے ہوئے دیکھ کر دریافت کیا: کیا حضرت ابو عبیدہ فوت ہو گئے؟ فرمایا نہیں، لیکن موت اب ان کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت فاروق اعظم کا اندازہ غلط نہ تھا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاعون کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے لشکر اسلام کو یہ وصیت کی۔ فرمایا میں تمہیں آج ایک وصیت کرتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے اسے تسلیم کیا تو ہمیشہ خیریت سے رہو گے۔ سنو، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، صدقہ و خیرات کرتے رہنا، حج بیت اللہ کرنا، عمرہ ادا کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہنا، اپنے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا اور انہیں کبھی دھوکہ نہ دینا، دیکھنا کہیں دنیا تمہیں غافل نہ کر دے۔ میری یہ بات غور سے سنو، اگر کسی شخص کو 1000 سال کی بھی عمر مل جائے تو آخرکار اس کا انجام یہی ہوگا جو آج میرا دیکھ رہے ہو۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ سب کو میری طرف سے سلام اور تم پر خدائے ذوالجلال والاکرام کی رحمت ہو۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: معاذ، لوگوں کو نماز پڑھایا کریں۔ اچھا، خدا حافظ، یہ کہا اور آپ کی پاکیزہ روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ پھر اس موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور ارشاد فرمایا: لوگو، آج تم ایک ایسی شخصیت کے غم میں مبتلا ہو، خدا کی قسم میں نے ان سے بڑھ کر نیک دل، حسد و بغض سے پاک سینہ، آخرت سے بہت زیادہ محبت کرنے والا اور عوام الناس کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنے والا کسی اور کو نہ پایا۔ سب مل کر خلوص دل سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔ آمین ثم آمین۔ والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ حافظ۔